گفتگو ہماری جو ہے وہ علم کے بارے میں تھی، اور ہم نے کہا ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ مصنف نے جو بحث شروع کی اس میں ابتدا جو ہے وہ علم اصول سے نہیں تھی، عام بحث کی انہوں نے۔ میرا دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ جی ہر علم کے لیے کیا ہے، موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے پہچان کے مصنف نے ہمیں جو ہے وہ طریقہ بیان کیا۔ اس طرح کہہ دیتے ہیں، دو طریقے بیان کیے۔ کیسے پہچانیں گے کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے؟ دو طریقے ذکر کیے۔ پہلا طریقہ کیا؟ پہلا طریقہ کہا کہ جی جو موضوع ہوتا ہے کسی بھی علم کا، اس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی جو اس علم کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس سے ہم پہچانیں گے کہ کیا یہ مسئلہ اس علم میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ عوارض ذاتیہ کا ہم نے ذکر کیے، تین ہیں۔ تین کون سے تھے جو عوارض ذاتیہ میں ذکر کیے؟ پہلا ہم نے کہا تھا بغیر واسطے کے، واضح جیسے ہم نے اس کی مثالیں دی تھی، نمک کا نمکین ہونا، واضح چینی کا میٹھا ہونا، یہ ایسے ہی ہے۔ نمک کا نمکین ہونا یہ عارض ہو رہا ہے نمک پر، لیکن کیا کسی واسطے کے ساتھ؟ بغیر کسی واسطے، عین ذات کہہ لینا آپ۔ دوسرا جو واسطے کے ساتھ ہے لیکن واسطہ داخلی مساوی ہے، یعنی ہم داخلی ہم مساوی۔ جیسے ہم نے کیا مثال دی تھی؟ ہم نے کہا تھا انسان کا متکلم ہونا، یعنی کس کے ذریعے انسان کا یہ متکلم ہونا ثابت ہے؟ واسطہ مساوی نطق کے ذریعے۔ تیسرا ہم نے کہا تھا وہ واسطہ خارجی لیکن مساوی ہو، عام اور خاص نہیں ہونا چاہیے، خارجی ہو لیکن مساوی ہو۔ واضح ہوگی بات یہ۔ لہٰذا یہ عوارض ذاتیہ جو ہیں جس شے پہ عارض ہوں وہ شے موضوع ہے اس علم کا۔ مثلا ہمارے پاس اس طرح کہہ دیتے ہیں علم کیا ہے، فرض کر لیں پہچاننا چاہتے ہیں ہم علم نحو کا موضوع کیا ہے، تو کہتے ہیں اس طرح کریں، آپ علم نحو کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں۔ واضح ہے بات یہ، علم نحو کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں، وہ جو اس کے عوارض ذاتیہ ہیں جس پہ عارض ہو رہے ہیں، جو معروض ہے، جو موصوف ہے، یہ صفات ہو جائیں گی تو وہ اس کا کیا ہو جائے گا، موضوع ہو جائے گا۔ یہ پہلا طریقہ بیان کیا۔ دوسرا طریقہ کیا بیان کیا؟ جو آسان ہے طبعا پہلے طریقے سے، جو ہم نے کل پڑھ چکے ہیں اس کو بھی۔ کیا کہا اس طرح کہیں، مسائل جو ہیں نا ان کے جو موضوعات ہیں وہ نفس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کے جو مسائل ہیں ان کے جو موضوعات ہیں وہ کیا ہے، وہ خود علم کا موضوع ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ انہوں نے بیان کیا۔ اس کو تھوڑا سا اور واضح کیا انہوں نے، کیا کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے کلی اپنے مصادیق کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ کلی کیا ہے، وہ علم کا موضوع، مصادیق کیا ہیں، مسائل کے موضوعات۔ طبعاً مسائل کیا ہیں آپ کے پاس علم نحو کے، وہ مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، جیسے سید کہتے ہیں اسم ہونا، فعل ہونا، حرف ہونا۔ ان کے جو موضوعات ہیں وہ کیا ہیں، کلمہ ہے نا۔ کلمہ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے۔ تو کہیں گے وہ جو کلمہ موضوع ہے علم نحو کا وہ کلی ہے، وہ جو کلمہ موضوع ہے اسم کے لیے وہ مصداق ہے اس کا۔ دوسرا کہیں گے وہ جو کلمہ موضوع ہے علم کے لیے وہ کلی ہے، وہ جو کلمہ موضوع ہے کس کے لیے، منصوب ہونے کے لیے، کلمہ منصوب ہوتا ہے، یہ کیا ہے، اس کا فرد ہے، مصداق ہے کہیں، فرد کہیں آپ۔ یہ دو طریقے ہم نے کیا کیے تھے، بیان کیے تھے۔ یہ اس کے بعد ہم نے جو ہے بس یہاں تک پڑھا تھا نا۔ آج دوسری بحث ہے ہماری، بحث آج کرنے جا رہے ہیں، آج کی جو بحث ہے وہ مسائل کے بارے میں۔ کسی بھی علم کے جو مسائل ہیں، کل ہم نے کہا تھا نا کہ جو مسائل کے موضوعات ہیں وہ بھی علم کا موضوع ہے۔ آج بحث ہماری یہ ہے کہ یہ مسائل کیا ہیں۔ عبارت پہ دیکھیے گا، والمسائل، طبعاً مسائل یعنی علم کے مسائل۔
کسی بھی علم کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ عبارت عن جملہ من قضایا. مسائل کیا ہیں؟ عبارت ہیں کس سے؟ قضایا سے. یعنی مسائل قضایا ہیں. قضایا پڑھ چکے ہیں منطق میں. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ مسائل کیا ہیں؟ وہ قضیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ یعنی ہر وہ کلام جو مفید ہو، جو فائدہ دے، فائدہ تامہ دے، اسے قضیہ کہتے ہیں. تو مسائل کیا ہیں؟ یہ قضایا ہیں. یعنی کسی بھی علم کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تام ہونا چاہیے. کون سے قضایا ہیں؟ مشتتہ. متحدہ نہیں ہے، مختلف. مشتتہ یعنی کیا؟ مختلف مسائل ہیں. جیسے اس کے آپ لے لیں مسائل، کیا نام ہے؟ علم اصول کے مسائل. مختلف مسائل ہیں علم اصول کے. مثلا مسائل سے میں نے پسند ذکر کیا حاشیے میں. مسائل میں سے مسئلہ کیا ہے؟ کہ ظواہر حجت ہے. مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ قبر واحد حجت ہے. مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ نہیں کا ظہور حرمت میں ہے. مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر. اور اب مسائل لیتے جائیں. واضح ہے بات یہ. تو یہ کیا ہیں؟ یہ سارے یہ مسائل ہیں. لہٰذا مسائل کیا ہیں؟ قضایا ہیں. کون سے قضایا؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ قضایا متحد ہوں. کس میں؟ موضوع اور محمول کے اعتبار سے. نہیں، کبھی موضوع متحد ہوگا اور محمول مختلف ہوگا. کبھی موضوع اور محمول دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہوں گے. کبھی بالعکس لے لیں آپ، محمول متحد ہے لیکن موضوع مختلف ہے. جیسے ظاہر حجت ہے، قبر واحد حجت ہے. واضح ہے بات یہ. کبھی دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہو سکتے ہیں. مختلف قضایا ہیں یہ. پھر دقت کیجیے گا ابھی، اگر کسی بھی علم کے مسائل وہ قضایا ہیں اور قضایا بھی مختلف ہیں، متحد نہیں ہیں، تو پھر کیسے ایک علم کے تحت جمع کریں گے ان کو؟ ایک علم کے تحت ان کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں طریقہ یہ ہے غرض کے اعتبار سے جمع کریں گے. لہذا اتحاد لا فی الموضوع ولا فی المحمول ولا فی کلیہما بل ماذا اتحاد فی الغرض. غرض کے اعتبار سے کہیں گے یہ سارے قضایا کیا ہیں؟ اکٹھے ہیں. لہذا چاہے ظواہر حجت ہیں، چاہے قبر واحد حجت ہے، چاہے امر کا ظہور وجود میں ہے، نہیں کا ظہور حرمت میں، ان سب سے ہماری غرض ایک ہے. وہ غرض کیا ہے؟ وہ غرض یہ ہے فقہ پہ استنباط قائم کرنا، ان کے ذریعے مدد طلب کرنا احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے. وہ جیسے مدد طلب کرتے ہیں ظواہر کے حجت ہونے سے، قبر واحد کی حجت ہونے سے، نہیں کے ظہور حرمت میں ہونے سے، ان سب کی ایک غرض ہے. اس کے تحت یہ سارے قضایا کیا ہوتے ہیں؟ جو مختلف ہیں یہ جمع ہوتے ہیں ایک غرض کے تحت. واضح ہوگی بات یہ. دیکھیے گا یہ اس پہلے مقدر ایک سوال کا جواب ہے یہ. والمسائل عبارت عن جملہ من قضایا. مسائل کیا ہیں علم کے؟ یہ عبارت ہیں قضایا سے. کون سے قضایا؟ مختلفہ. جب یہ قضایا مختلف ہیں، اس طرح سوال کریں آپ یہاں پہ، جب یہ قضایا مختلف ہیں تو ایک علم کے تحت کیسے جمع ہیں؟ کیا موضوع کے اعتبار سے جمع ہیں یا محمول کے اعتبار سے یا دونوں کے اعتبار سے؟ تینوں کے اعتبار سے نہیں. یہ جامعہ واضح یہاں پہ ضمیر اب جامعہ قضایا یعنی اشتراکھا فی الدخل فی الغرض. کس اعتبار سے یہ دخالت رکھتے ہیں ایک علم کے تحت؟ غرض میں دخالت. کیونکہ غرض کے اعتبار سے یہ سب کیا ہیں؟ ایک. جیسے غرض پہلے مسئلے سے آپ کی پوری ہو رہی ہے، ویسے دوسرے سے، ویسے تیسرا بھی، ویسے چوتھا. تمام مختلف قضایا کیا ہیں؟ غرض کو حاصل کرنے کے لیے اس علم میں کیا رکھتے ہیں؟ دخالت رکھتے ہیں. کسی ایک کو بھی نکالیں گے غرض مکمل نہیں ہوگی آپ کی. اس وجہ سے ان تمام مسائل کا ایک علم کے تحت جمع ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ جمع اشتراکھا فی الدخل فی الغرض. اللہ سے دیکھیں کون سی غرض؟ الذی لاجلہ دبّن ھذا العلم. جس وجہ سے اس علم کو کیا کیا گیا ہے؟ لکھا گیا، مرتب کیا گیا ہے، لکھا گیا. جو مرضی واضح ہوگی بات یہ. یہاں تک مطلب واضح ہے. لہٰذا یہاں ہم نے کیا سمجھا؟ کل ہم نے یہ سمجھا جی ہر علم کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے. اس موضوع کو پہچاننے کے دو طریقے ہم نے بیان کیے. آج ہم نے یہ سمجھا وہ جو دوسرا طریقہ تھا
اس میں کیا آیا تھا؟ وہ مسائل آئے تھے. ہم نے کہا کہ جو علم کے مسائل کے موضوعات ہوتے ہیں وہی علم کا مسائل کیا ہیں. آج ہم نے مسائل سمجھ لیے، یعنی آج ان کا تغیر بس بتا رہے ہیں کہ تغیر ہے ہم نے، لیکن غرض ان کی غرض جو ہے وہ ایک ہے. آج ہم نے مسائل، کسی بھی علم کے جو مسائل ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ قضایا ہیں. وہ قضایا کیا ہیں؟ قضایا یعنی کلام تام ہے. پھر ایک علم کے تحت کیوں جمع ہے؟ غرض کے اعتبار سے، چونکہ غرض ایک ہے. وہ غرض کیا ہے آپ کی؟ وہ استنباط قائم کرنا احکام شرعیہ ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ذکر کیجیے گا یہاں پہ، کیا ایک مسئلہ ایک سے زیادہ علوم کے تحت داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی مسئلہ علم اصول میں بھی داخل ہو، علم فقہ میں بھی داخل ہو، علم کلام میں بھی داخل ہو. کہتے ہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کہہ دینا، ایک مسئلے سے زیادہ اغراض کے طور پہ اسے طلب کیا جا سکتا ہے. کبھی غرض اس سے کیا ہے؟ احکام شرعیہ پر استنباط قائم کرنا ہے تو یہاں داخل کریں گے اسے. کبھی اس سے غرض یہ ہے کہ مکلف کی تکلیف کو معین کرنا ہے تو فقہ میں داخل کریں گے اس کو. کبھی کیا ہے؟ آپ نے اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے یا صحیح کرنا ہے تو علم کلام میں داخل کریں گے اس کو. واضح معاشرتی جی اصول کے لیے کوئی عرض نہیں. جیسے انہوں نے کہا تجری کی بحث کا، یہ جو بحث تجری ہے وہ علم اصول میں بھی جو ہے یہ اس سے بحث ہوتی ہے، علم فقہ میں بھی ہوتی ہے، علم کلام میں بھی اس سے کیا ہے وہ بحث ہوتی ہے. یہ پہلا سوال واضح ہو گیا بات. لہذا ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ علوم میں کیا ہے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے. کس اعتبار سے؟ اغراض کے مختلف اغراض ایک مسئلے سے ہو سکتی ہیں. اگلا سوال، کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک علم کے بھی مسائل وہی ہوں جو دوسرے علم کے بھی ہیں؟ مثلا ایک علم ہے ہمارے پاس، فرض کرتے ہیں اس کے 100 مسئلے ہیں، بین ہی یہی 100 مسئلے کس کے ہوں؟ دوسرے علم کے بھی ہوں. واضح ہے یہ کیا ہے؟ ممکن نہیں، مستحیل. ویلا کیا لازم آئے گا؟ ایک ہی علم کافی ہے نا. پھر 2 علم لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی غرض ہے، پھر 2 اغراض نہیں ہوتے. لہٰذا اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ ممتنع ہے کہ ایک علم کے جو تمام مسائل ہیں وہی مسائل ہوں دوسرے علم کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. بعض میں جمع ہو سکتا ہے لیکن جمی میں آپ نہیں کہہ سکتے. جیسے بعض میں اغراض مختلفہ کی وجہ سے کیا ہے وہ ایک مسئلہ مختلف علوم میں لکھا جا سکتا ہے، ایسے ہی تمام مسائل کو بھی اغراض مختلفہ کی وجہ سے جمی علوم میں کہتے نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. جو آپ یہ کریں نا، پھر ایک ہی علم قرار دیں، اس کے اغراض زیادہ کر دیں، نہ کہ مختلف اس کو کیا قرار دیں؟ علوم قرار دیں. یہ دیکھیے گا، فلزا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. کبھی کیا ہوتا ہے؟ بعض علوم کا تداخل ہوتا ہے اس میں فی بعض المسائل. کس اعتبار سے؟ یہ شاید عبارت سمجھنے میں یہاں مشکل ہو. دوبارہ پھر دیکھیں، فلزا قد یتداخل بعض العلوم. پہلے چلیں لیزا کو سمجھتے ہیں. فلزا یعنی یہ جب مسائل جو ہیں وہ قضایائے مختلفہ ہیں. واضح ہے بات یہ. اور یہ علم میں داخل ہوتے ہیں غرض کی وجہ سے. اس وجہ سے کیا ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بعض علوم مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تداخل ہوتا ہے. کیوں؟ ایک ہی مسئلہ دونوں علوم میں کیا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے. یہ فلزا قد یتداخل بعض العلوم. جیسے یہاں پہ اس طرح بعض العلوم سے کیا مراد لیں؟ جیسے مسئلہ تجری کی نسبت کیا ہے؟ علم فقہ اور علم اصول، اور فرض کر لیں علم کلام. یہ تینوں کیا ہو رہے ہیں؟ ان میں تداخل ہو رہا ہے. کس اعتبار سے؟ فی بعض المسائل، بعض مسائل کے اعتبار سے. مما کان لہ دخل فی مہمین. دیکھیں، مما کان لہ اس مسئلے کی دخالت ہے کس میں؟ فی غرضین. مہمین سے مراد فی غرضین. وہ ایک مسئلہ دخالت رکھتا ہے 2 اغراض میں. 2 اغراض کون سی؟ وہ مسئلہ دخالت رکھتا ہے عقیدے کی تعیین کے لیے بھی، اور کیا استنباط شرعی کے استعانت کے لیے بھی. لہٰذا اس اعتبار سے کیا ہے وہ داخل ہوگا علم اصول میں بھی، اور داخل ہوگا کس میں؟ علم عقائد میں بھی، یعنی علم کلام میں.
اس اعتبار سے علوم میں کیا کریں گے، اس مسئلے کے اعتبار سے وہ علوم کیا ہو جائیں گے، تداخل ہو جائیں گے. لِأَجَلْ كُلْ مِنْهُمَا دُبِّنَ علم عَلَى حِدَةٍ، کیونکہ ہر علم کیا ہے، وہ علیحدہ تدوین ہوا ہے. فَيَسِيرْ مِنْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ، بس یہ ایک مسئلہ کیا ہو جائے گا، دو علموں کے مسائل، کیونکہ دونوں کی غرض علیحدہ ہے، دونوں علوم علیحدہ لکھے گئے ہیں. اور یہ مسئلہ جیسے دخالت رکھتا ہے اس علم کے ثابت کرنے میں، ویسے دخالت رکھتا ہے دوسرے علم کے ثابت کرنے میں. اس وجہ سے کہیں گے کبھی علوم میں کیا ہوتا ہے، بعض مسائل کے اعتبار سے تداخل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسئلہ دونوں علوم میں غرض کے اعتبار سے کیا ہے، دخالت رکھتا ہے یا اہمیت رکھتا ہے. اس وجہ سے بات واضح ہو گئی یہاں پہ، لہٰذا یہ مطلب تمام ہو گیا. اب یہ جو میں نے کہا دوسرا سوال جو ہم نے کیا تھا، وہ سوال ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے جو اشکال کیا، اشکال ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اس کا پھر مطلب ہے اگر علوم تداخل کرتے ہیں بعض مسائل کی دخالت کے اعتبار سے تو پھر جمیع مسائل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں، جمیع مسائل کے اعتبار سے کیا ہے، علوم میں تداخل نہیں ہے. یہ لا یقال الہٰذا، الہٰذا کا معنی یہاں سے واضح کر لیجئے گا. الہٰذا یعنی جب بعض علوم تداخل کرتے ہیں کس اعتبار سے، بعض مسائل کے اعتبار سے، یمکن تداخل علمین، دیکھیں فی تمام مسائلہما، تو ممکن ہے دو علم کیا ہیں، وہ تداخل کریں تمام مسائل میں. یعنی پہلے علم کے بھی سارے مسائل وہی ہیں، دوسرے علم کے بھی سارے مسائل کیا ہیں، وہی ہیں. فی ما کان ہناک مہمان، جب کیا ہے وہاں پہ اغراض کیا ہیں، علیحدہ ہوں اللہ کے دونوں کی. لیکن کیا ہے وہ اغراض کیا ہوں دونوں علیحدہ، متلازمان فی الترتب علی جملہ من القضایا، کہ وہ جو مسائل ہیں جن کو آپ نے قضایا نام دیا ہے، وہ ان دونوں پہ وہ اغراض کیا ہیں، تلازم کی بنا پہ مترتب ہو رہے ہیں، ملازمہ ہو ان کے درمیان. کہ جیسے ان مسائل کا مترتب ہونا اس غرض پر ہے، ویسے ہی ان تمام مسائل کا مترتب ہونا دوسرے مسئلے پر ہے. لہذا کیا ہو جائے گا، دونوں علموں میں کیا ہے، تداخل ہو جائے گا. لا یقال انفکاکہما، کہ ان کو کیا ہے، علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. انفکاکہما کس میں کہاں پلٹائیں گے، ان علوم دونوں، ہاں واضح ہے، وہ دونوں علوم کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی اغراض کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے ان کے مسائل کیا ہیں، وہ متحد ہیں. کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی صورت کو مصنف تسلیم کر رہے ہیں کہ جو بعض مسائل مختلف ہوتے ہیں وہ مختلف اغراض کی وجہ سے مختلف علوم میں کیا ہیں، تداخل ہو سکتے ہیں. کیا جمیع میں ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح ہے. تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ لا یقال کا فَإِنَّهُ یقال، پہلا یہ دو جواب دیے اس کے. پہلا جواب فَإِنَّهُ یقال مضاف إِلَى بُعْدِ ذَلِكَ بَلْ امْتِنَعُ عَادَةً، یا تو یہ بعید ہے، یہ معقول نہیں ہے نا کہ کیا ہے کہ وہ جو مسائل پہلے علم کے ہیں وہی دوسرے علم کے ہیں، معقول نہیں ہے، بعید ہے، بلکہ ممتنع ہے. یہ لا یقاد یصح لذالک تدوین علمین، کہتے ہیں اس کی صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا ہیں، دو علم قرار دیں. وتسمیتہما باسمین، اور ان کے پھر کیا ہیں، دو نام قرار دیں. واضح ہے بات. بل تدوین علم واحد، بلکہ کیا ایک علم کہیں نا، جب دونوں کے مسائل متحد ہیں تو ایک علم قرار دیں. یبحث فیہ تارۃ لکلا المہمین واخری لاحداہما، اگر ان کی اغراض دو ہیں جن کے مسائل متحد ہیں تو دونوں سے بحث کریں، یعنی ایک علم قرار دیں. جیسے فرض کر لیتے ہیں یہی علم اصول، واضح ہے بات. یہ دوسرا علم کیا ہے، علم فقہ. فرض کر لیتے ہیں دونوں کے مسائل ایک ہیں، اور غرض کیا ہے، ایک میں غرض یہ ہے استنباط کرنا، دوسرے میں غرض یہ ہے تکلیف معین کرنا. کہتے ہیں کوئی غرض نہیں، جب دونوں کے مسائل ایک ہیں تو ایک نام دیں، ایک علم لکھیں، اغراض دو کر دیں. پہلے بحث کر لیں وہ استنباط کے اعتبار سے، پھر بحث کر لیں وہ تکلیف کی تعین کے اعتبار سے. ان کو علیحدہ دو علم قرار دینا کہتے ہیں یہ صحیح ہے، معقول نہیں. واضح ہوگی بات. یہ اگر چاہتے ہیں دونوں سے بحث کرنا تو دونوں سے کریں، دونوں اغراض سے. چاہتے ہیں تو ایک سے کریں، لیکن نام اس کو کیا دیں، ایک علم کا نام. یہ دیکھیں لا یقاد یصح لذالک تدوین علمین، لذالک اشارہ پلٹائیے گا، صحیح نہیں ہے. لذالک یعنی وہ مسائل کا متحد ہونا، واضح ہے، تمام اس میں تدوین علمین کو اس کے لیے دو علم قرار دیں.
و تسمیتها باسمین بل تدوین علم واحد یبس فیہ تارۃ لکل المہمین و اخری لإحداہما. کبھی اس میں وہ اس کے قصد اس پہ ہو جائے گا نا، عالم کے جو علم جس نے وہ تدوین کر رہا ہے چاہتا ہے تو دونوں اغراض سے بحث کر لے. پہلے بحث کر لے کس سے، جیسے ہم نے بیان کیا پہلی غرض سے تو دوسری سے، یا دو میں سے ایک سے بحث کر لے. وہذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل، بے خلاف کس کے، جب وہ مسائل تداخل رکھتے ہیں، جب وہ علوم تداخل رکھتے ہیں بعض مسائل میں. جمیل مسائل میں تداخل نہیں ہے، بعض میں ہے، ہاں وہاں کوئی حرج نہیں. دو علیحدہ علم کیا ہیں قرار دیے جائیں. کیوں؟ چونکہ تمام مسائل میں تداخل نہیں ہے نا، بعض میں ہے. تو یہ علیحدہ علم ہے، وہ علیحدہ علم ہے. ہاں یہ ایک مسئلہ دونوں علوم میں کیا ہے، غرض کے اعتبار سے تداخل رکھتا ہے. لہٰذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل فإن حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسئلہ و ازید فی جملہ مسائلہما المختلفہ لأجل مہمین. پھر کوئی حرج نہیں. کیا ہے کہ دو علموں کا لکھا جانا اچھا ہے جو دونوں کیا ہیں، مشترک ہیں. کس میں مشترک ہیں؟ فی مسئلہ و ازید، ایک میں ایک سے زیادہ میں، 2 4 5 مسئلے 10 ہو گئے. فی جملہ مسائلہما المختلفہ، جو ان کے مسائل کیا ہیں، مختلف مسائل میں. لأجل مہمین، ہاں وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ دونوں کی اغراض کیا ہیں، وہ الگ. جی کہاں سے؟ فائنہ یقال سے. فائنہ دیکھیں یہ اس کی ہے نا، وہذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل. جب کیا ہے علوم کا تداخل بعض مسائل میں ہے، 3 مسئلوں میں ہے، 4 میں ہے، 5 میں ہے، تو کہتے ہیں وہاں کوئی حرج نہیں. تو علیحدہ علم لکھنا یہ بہتر ہے. کیوں؟ چونکہ بعض مسائل میں تداخل ہے نا، تو کوئی حرج نہیں. بعض مسائل میں دونوں کیا ہو رہے ہیں، جہاں دونوں علم مشترک ہیں، بعض مسائل میں ہاں دونوں کی غرض کیا ہے، وہ علیحدہ ہے، تو کوئی حرج نہیں. عبارت دیکھیں، فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ علمین، یہ دو علموں کا لکھا جانا، اس کا بہتر ہونا. کانا، دونوں علم کون سے، مشترکین فی مسئلہ اور ازید، ایک مسئلے میں ایک سے زیادہ مسئلے میں مشترک ہیں. فی جملہ مسائلہما المختلفہ، واضح، جبکہ ان کے باقی مسائل کیا ہیں، مختلف ہیں ان دونوں علموں کے. یعنی فرض کر لیتے ہیں 2 علوم ہیں، دونوں کے 100 مسئلے ہیں، 100 میں سے 95 مختلف ہیں، 5 میں متحد ہیں. کہتے ہیں کوئی غرض نہیں لگا 2 علم لکھیں. یہ 2 علم لکھنے کے حسن کی وجہ کیا ہے، ان کے مسائل کا 95% مختلف ہونا. حسب کی بات یہ ٹھیک ہے 5% میں متحد ہیں، لیکن 95% میں کیا اختلاف. لہٰذا یہ حسن کی جو تعلیل ہے وہ یہ ہے کہ جملہ مسائلہما المختلفہ. اس وجہ سے کیا کریں گے، علیحدہ علم قرار دیں گے. لأجل مہمین مما لا یخفی، کیوں مختلف ہیں وہ مسائل، چونکہ دونوں کی اغراض کیا ہیں، وہ مختلف ہیں. اس وجہ سے دونوں کو کیا قرار دیا گیا، علیحدہ علم قرار دیا گیا ہے. واضح ہوگی بات ہے. اصل میں یہ جو ہم نے ابھی بحث پڑھی ہے ساری، یہ مقدمہ ہے. کس کے لیے مقدمہ ہے؟ آئندہ جو ابھی عنوان پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا، کہ علوم کے درمیان جو تمایز ہے اور اختلاف ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے. یہ اس کے لیے انہوں نے اس بحث کو کیا قرار دیا ہے، مقدمہ قرار دیا ہے. تو ایک بحث کا اس کو کفایہ یہی ہے، مقدمہ بھی قرار دے دیا، اس کے اندر 2-3 مسئلے اور بھی سمجھا دیے. ایک مسائل سمجھا دیے کہ علوم کے مسائل کیسے ہوتے ہیں. دوسری یہ بات سمجھا دی کہ کیا علوم میں تداخل ہو سکتا ہے یا نہیں. پھر یہ تداخل کس حد تک ہو سکتا ہے، کہ جمیع المسائل ہو سکتا ہے یا پھر بعض المسائل. واضح ہے بات. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علوم میں تداخل کس اعتبار سے ہوتا ہے، غرض کے اعتبار سے، واضح ہے بات. اور عدم تداخل کس اعتبار سے ہوتا ہے، وہ بھی غرض کے اعتبار سے. جیسے ہم نے کہا 2 مختلف علم ہیں، ان دونوں کا علیحدہ لکھا جانا، پانی کو نہ دیکھیں سر، ان دونوں کا علیحدہ لکھا جانا، واضح ہے بات. یہ وہ کس اعتبار سے ہے، اس وجہ سے 95% جو ان کے مسائل ہیں ان کی غرض علیحدہ ہے. لہٰذا جب تداخل بھی غرض کے اعتبار سے ہے، عدم تداخل بھی غرض کے اعتبار سے ہے، تو علوم کے درمیان جو تمایز ہے اس کا جو وجہ ہے وہ کیا ہے، غرض ہے. یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اس بحث کو کیا قرار دیا انہوں نے، مقدمہ قرار دیا. واضح ہوگی بات. یہ یہاں اس وجہ سے کہتے ہیں وقد انقدح،
یہ وقدن کا دہا کا معنی واضح کرنے کے لیے یہ سارا وقدن کا دہا یعنی یہ جو میں نے ابھی 5 منٹ لگائے ہیں، وقدن یعنی یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ واضح ہوتا ہے. کیا واضح ہوتا ہے؟ بما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے آپ نے؟ تغایر اور تداخل غرض کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیہ الی التدوین. وہ کس اعتبار سے ہے؟ تدوین کی اغراض کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہے. جو اغراض طلب کرتی ہیں آپ سے کیا چیز کہ آپ کو علیحدہ علم قرار دیں، اس وجہ سے کہیں گے کہ علوم کے درمیان جو تمایز ہے، تمایز کا معنی تو واضح ہے نا، جو فرق ہے علوم کے درمیان، علم نحو اور شے ہے، علم صرف اور شے ہے. تب واضح ہے. دیکھیں علم نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے، علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے نا، لیکن دونوں میں فرق ہے غرض کے اعتبار سے. واضح ہے بات. پہلا موضوع دونوں کا ایک ہے، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، موضوع کلی بھی اور مسائل کا موضوع بھی کلمہ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں آپ لحاظ نحو میں کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ اس کی آخری حرکت کے اعتبار سے، اور صرف میں وہ کلمے کی تصریف اور عدم تصریف کے اعتبار سے. اب غرض مختلف ہے، اس وجہ سے دو علیحدہ علم قرار دیا ہے. لہذا تمایز جو ہے علوم کے درمیان وہ کس اعتبار سے ہے؟ اغراض فی التدوین کے اعتبار سے. بعض مسائل میں جو تداخل ہو رہا ہے وہاں پر کیا فائدہ ہوگا ہمیں، اور وہ اغراض کی بنا پر یہاں پر تداخل نہیں کرے جنہوں مسائل میں، تو وہاں پر کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہی ہے نا. مثلا چلیں اس طرح لے لیتے ہیں، علم نحو کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ ہمارے کلام وہ صحیح ہو. علم صرف کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ ہمارے کلام علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کو پہچان سکیں کہ اس سیغے کا معنی یہ ہے. معنی کی تعیین کے لیے آپ کو علم صرف پڑھتے ہیں، اور علم نحو آپ پڑھتے ہیں تاکہ آپ جب گفتگو کریں، یہ صرف و نحو کے لیے مقدمہ ہوتا ہے. تو دونوں دیکھیں، دونوں کی اغراض مختلف ہیں نا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جہاں تداخل ہے، تداخل میں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جیسے یہ مسئلہ اس غرض میں داخل ہے ویسے اس میں بھی داخل ہے. عدم تداخل میں یہ ہے کہ یہ جو 95% باقی مسائل ہیں ان کی غرض اور ہے. تو اس طرح کہہ دینا نسبت بعض اوقات علوم کے درمیان عام قاسم غرض کی ہوتی ہے. واضح عام قاسم غرض ہے نا کہ ایک مورد میں یہ جمع ہوتے ہیں، وہ جہاں پہ مسائل میں تداخل ہو، دو مورد میں مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات تباین کی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے تداخل کی ہو، بعض اوقات تباین کی بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح مختلف علوم میں آپ لے سکتے ہیں. اب علم فقہ جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے کس پہ کہ آپ کے پاس حکم شرعی پہ دلیل ہے تو آپ جو ہے مسئلہ ثابت کریں گے. علم نجوم جو ہے وہ ضمنیات ہیں ٹوٹل. میرا نہیں خیال علم نجوم کے مسائل اور علم فقہ کے کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. نہیں ہو سکتا، نہیں فقہ میں لے ہی نہیں آئے. فقہ حرام قرار دیتا ہے اس کو. فقہ مسائل میں سے مسئلہ علم نجوم حرام ہے. بات یہ تو تداخل نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے بعض اوقات علوم میں تداخل ہوتا ہے بعض مسائل کے اعتبار سے. لیکن یہ کہیں کہ جمیع مسائل میں تداخل نہ، پھر اسے دو علم نہ کہیں، ایک علم کہیں. واضح ہوگی بات میرا خیال ہے یہ. لہٰذا علوم کے درمیان جو تمایز ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ اغراض کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے علم آپ لکھتے ہیں لل موضوعات ولل محمولات. نہ موضوعات کے اعتبار سے فرق ہوگا نہ محمولات. کیوں؟ چونکہ موضوعات بعض اوقات ایک ہو سکتے ہیں، اس طرح محمولات بھی بعض اوقات کیا ہیں؟ ایک ہو سکتے ہیں. واضح ہوگی بات یہ. کبھی مشترک بھی ہو سکتا ہے جی، کبھی موضوع کوئی عرض نہیں، مشترک بھی ہو سکتے ہیں. تمایز ان کی وجہ سے نہیں، لیکن انہوں نے ایک دلیل دی ہے اس پہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ جو علوم کے درمیان تمایز ہے وہ موضوعات یا محمولات کے اعتبار سے نہیں ہے. وہ دلیل بڑی اچھی ہے، آسان ہے. وَإِلَّا كَانَ كُلُّ باب، فکر کیجیے گا ہر علم میں جو ہر باب ہے، مثلا علم نحو میں پہلا باب ہمارے پاس کیا ہے؟ کلمہ تقسیم ہوتا ہے اسم فعل حرف کی طرف. دوسرا فرض کر لیں باب ہے آپ کے پاس اسم معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جو ہر باب ہے نا ہر علم کا کیا ہوتا ہے؟ بل کل مسئلہ. آگے چلتے ہیں، ہر باب نہیں، ہر علم میں باب کا ہر مسئلہ کیا ہوتا؟ من کل علم علما علیٰ، کیونکہ واضح ہے ہر مسئلے کا جو موضوع جو ہے وہ علیحدہ مختلف ہوتا ہے.
اسی طرح ہر مسئلے کا جو محمول ہے وہ مختلف ہوتا ہے دوسرے سے. تو پھر آپ کو یہ اگر تمایز علوم کے درمیان موضوع یا محمول کے اعتبار سے ہے تو کیا ہونا چاہیے پھر ہر علم میں واضح ہے بات یہ، ہر باب اور ہر مسئلہ علیحدہ علم ہونا چاہیے مکمل. ویسے ہے تو اسی طرح ہی ہم جب کسی علم کا ایک مسئلہ جان لیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس علم ہے. آپ ایسے کہتے ہیں نا میرے پاس اس کا کیا ہے؟ علم. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک علم کی ایک جز کا علم. یہ نہیں کہتے نا، ہم یہ نہیں کہتے جی میرے پاس علم نحو کے ابواب کے باب میں سے ایک مسئلے کا علم ہے. کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس علم ہے. لیکن مراد آپ کی یہی ہوتی ہے، علم یعنی پورا اس علم نحو نہیں ہے بلکہ اس کا کیا ہے کما ہوا واضح لمن کان لہ ادنی تعمل. یہ اس سے کہ اگر جو تمایز ہے علوم کے درمیان وہ موضوعات یا محمولات کے اعتبار سے ہو. اگر تمایز اغراض کے اعتبار سے نہیں ہے، موضوعات یا محمولات کے اعتبار سے ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہر علم کے ہر باب بلکہ ہر مسئلے میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر وہ علیحدہ علم ہونا چاہیے. کما ہوا واضح لمن کان لہ ادنی تعمل. صاحب کفایہ یہاں کہنا چاہتے ہیں جو کفایہ پڑھ رہا ہے اس کے پاس تعمل ہونا چاہیے. یہ کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کے پاس تعمل نہیں تو کفایہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ کما ہوا واضح، جیسے کہ یہ واضح ہے، کس کے لیے واضح ہے؟ لمن کان لہ ادنی تعمل، جس کے پاس کیا ہے تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے، تھوڑا حساب کتاب لگائے کہتے ہیں بیٹھ کے، تو یہ اسے پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم تمایز علوم کے درمیان موضوعات یا محمولات کے اعتبار سے کرتے ہیں تو پھر ہر باب علیحدہ علم ہونا چاہیے بلکہ ہر مسئلہ علیحدہ علم ہونا چاہیے. جا کے تھوڑا جا 2 جمع 2 کیجئے گا، تو نہیں تو جو کرنسی والا کام کرتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول، لہذا موضوع یا محمول کے اعتبار سے جو اختلاف ہے موجب للتعدد، وہ علم کے متعدد ہونے کا موجب نہیں ہے. کما لا یکون وحدتہما سببا لأن یکون من الواحد، جیسا کہ موضوع کا ایک ہونا بھی کیا ہے اس علم کے ایک ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ممکن ہے علوم متعدد کا موضوع ایک ہو، واضح ہے بات یہ، لیکن یہ سبب نہیں ہے اس علم کی وحدت کے لیے. جیسے نحو اور صرف کا جیسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے ایک ہے. کون سے کہاں سے؟ فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول، لہذا محمول یا موضوع کے اعتبار سے اختلاف ہونا کن کے درمیان؟ علوم کے درمیان، کہ ایک علم کا موضوع اور ہو دوسرے کا موضوع اور ہو، یہ کیا ہے؟ موجبا لتعدد العلم، یہ علم کے متعدد ہونے کا موجب نہیں، یعنی سبب جو ہے علوم کے متعدد ہونے کا وہ موضوع کا متعدد ہونا نہیں ہے اغراض کے اعتبار سے. کما لا یکون وحدتہما، جیسا کہ کیا ہے موضوع کا ایک ہونا متعدد علوم کا یہ سبب نہیں ہے کہ یہ ایک علم ہے، یعنی نہ وہ وحدت علم میں موضوع دخالت رکھتا ہے نہ تعدد علم میں موضوع دخالت رکھتا ہے، بلکہ کون سی شے دخالت رکھتی ہے؟ اغراض کے اعتبار سے. وہی مصنف کے جو ویسے شروحات میں دیکھے تو انہوں نے بہت سارے اس کے نقص بیان کیے ہیں، لیکن ہمیں وہی مطلوب ہے جو کتاب میں ہے، وہ کیا؟ وہ اللہ سے جو ہم نے استثناء کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے ہمیشہ. ہم کیا کہیں گے اگر یہ فرض کر لیں کہ جی تعدد اور وحدت کا جو سبب ہے وہ موضوع یا محمول ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہر علم کا ہر باب علیحدہ علم ہونا چاہیے بلکہ ہر مسئلہ کیا ہے وہ علیحدہ علم. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ دوبارہ دیکھے گا مطلب کو جمع کر کے، بس یہ بحث پڑھ کے تمام کر رہے ہیں، مطلب جمع کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا جی ہر علم کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے، کیسے پہچانیں گے؟ 2 طریقے ہم نے ذکر کیے. 2 طریقوں میں سے جو تعریفیں کی ان میں سے پہلے میں آیا جی عوارض ذاتیہ کے ذریعے پہچانیں گے،
وہ عوارض ذاتیہ ہم نے بیان کیے. دوسرے میں ہم نے کہا جی جو مسائل کے موضوع ہوتے ہیں ہم نے وہ مسائل مختلف ہوتے ہیں، واضح ہے بات یہ. پھر ہم نے کہا یہ جو مسائل مختلف ہوتے ہیں تو پھر ایک علم کے تحت کیسے ہیں، تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا وہ غرض کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں. پھر کہا اگر یہ غرض کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں ایک علم کے تحت، اس کا مطلب ہے ایک مسئلہ دوسرے علم میں داخل نہیں ہو سکتا، غرض مختلف ہے. کہا نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا بعض ایسا ہوتا ہے تو جمعی بھی پھر ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وائلہ تو دو علم نہیں رہیں گے، آپ کو ایک علم قرار دینا پڑے گا. یہی سے نتیجہ نکلا. اس کا مطلب ہے کہ جو علوم کے درمیان تمایز ہے وہ کس اعتبار سے ہے. اگر موضوعات اور محمول کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں تو کیا لازم آئے گا، پھر ہر علم کا باب اور مسئلہ علیحدہ علم ہو جائے گا. اب اگلی آخری بحث یہ کرنے جا رہے ہیں، جب ہم نے کہا ہر علم کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے، واضح ہے بات، تو کیا موضوع عنوان خاص ہوگا اس کے لیے یا کوئی عنوان خاص ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا علم نحو کے لیے موضوع ہے، عنوان خاص ہے کلمہ اور کلام. علم فلسفہ کے لیے موضوع ہے، عنوان خاص ہے وجود. علم فقہ کے لیے موضوع ہے، عنوان خاص ہے کیا، مکلف. مختلف علوم کے موضوعات ہیں ان کے لیے کیا ہیں عنوان. جیسے یہ میڈیکل موضوع ہے اس کا کون، جسم مکلف. مکلف کا یہ انسان کا مکلف کا انسان کا جسم ہے. یہ مختلف علوم کے موضوعات، لیکن عناوین کیا خاص ہے. کیا علم اصول کے لیے بھی کوئی عنوان خاص ہے، کیا عنوان خاص نہیں ہے. واضح ہوگی بات. یہ ہم نے کہہ دیا نا علم کے لیے موضوع ہوتا ہے. علم اصول کا کوئی موضوع ہوگا، وہ موضوع کیا ہے، یہ نام بتائیں اس کا. واضح ہے بات. یہ کیا کوئی نام خاص ہے اس کا یا نام خاص نہیں ہے. تو واضح ہے یہاں پہ دو تین نظریے ہیں آپ کے پاس. صاحب وہ محقق میں صاحب قوانین کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں عنوان خاص ہے، وہ ادلہ اربع ہے علم اصول کا موضوع. لیکن کس بنا پہ ادلہ اربع ہیں، حجیت کی بنا پہ، کہ قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے، عقل حجت ہے، اور چوتھی کیا رہ گئی ہے، اجماع حجت ہے. پھر موضوع ہے. صاحب فصول محمد حسن غربی صاحب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادلہ اربع ہیں لیکن بدون الحجیہ. مولانا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دونوں نہیں صحیح. واضح ہے بات. بلکہ کیا ہے، ہر وہ شے جس کے ذریعے استنباط قائم کیا جا سکتا ہے وہ علم اصول کا موضوع ہے. ہاں وہی والا نظریہ ہے. دیکھیے گا. ثم انہ ربما لا یکون لموضوع العلم. کہتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، علم کے موضوع کے لیے نہیں ہوتا. لا یکون لموضوع العلم وهو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل. دیکھیں عنوان خاص، دیکھو تیسرے الفاظ پہ دوبارہ. ثم انہ ربما، یہ ربما ہے، ان میں سے یہ علم اصول ہے. ربما میں سے، جیسے میں کتنے علوم گنوائے ہیں وہ ربما سے خارج ہیں. یہ ایسے علوم ہیں جن کے لیے عناوین خاصہ ہیں. کہتے ہیں مال اصل جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان میں سے ہے جس کے لیے عنوان خاص نہیں ہے. یہ لا یکن لموضوع العلم، وہ کیا موضوع العلم، وهو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل. یہ آپ کا تعریف کا تکرار ہے. یہ تو وہ کلی ہے جو کیا ہے، مسائل کے موضوعات سے متحد ہوتا ہے. اس کے لیے کیا نہیں ہوتا، عنوان خاص و اسم خاص. عنوان خاص اور اسم خاص نہیں ہوتا. فیوسے ان یعبر عنہ بکل ما دل علیہ. یا اس سے کیا تعبیر کریں گے، ہر وہ شے جو اس پہ دلالت کرے وہ علم ہے. ہاں ہر وہ شے جو استنباط کے لیے فائدہ دے وہ علم اصول کے موضوع میں داخل موضوع نہیں ہے. یہ بات مسئلہ قتل میں بھی ذکر کیا ہے بصورت نازل. اس کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے اصول کا. بندہ پڑھ لیتا ہے، بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھے، چونکہ موضوع کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہی کہا ہے ہر وہ چیز جو احکام شرعی کے لیے دلیل بن سکے. دوبارہ پڑھوا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جی بعض علوم ایسے ہیں ہمارے پاس جن کے لیے خاص موضوع نہیں ہوتا. تو جب خاص موضوع نہیں ہوتا تو پھر اس علم کے مسائل اور اس کے ذریعے اغراض کو کیسے حاصل کریں گے. تو کہتے ہیں یہ کوئی عنوان خاص کے ذریعے تھوڑا حاصل ہوتا ہے. وہ تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی یہ جو مسائل ہیں
علم کے ذریعے اس علم پہ استنباط قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی غرض میں دخالت رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یعنی ان کو اصول میں داخل کرتے جائیں گے۔ مثلا خبر واحد ہے، آپ دیکھیں خبر واحد کے ذریعے احکام شرعیہ پہ استنباط ہو سکتا ہے، کہیں گے موضوع میں داخل ہے۔ آپ آ جائیں جی مباحث الفاظ کے ذریعے استنباط قائم کیا جا سکتا ہے، داخل کرتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں عنوان خاص ہونا یہ کیا ہے، کسی کی موضوعیت میں دخالت نہیں رکھتا۔ لہٰذا اگر نہ بھی ہو، یہ بھی کہہ لیں ایک سوال کا جواب ہے کہ جب کسی علم کا عنوان خاص کے طور پہ نام ہی نہیں ہے تو وہ علم کیسا ہے؟ کہتے ہیں نا اس علم کی علمیت میں یہ فائدہ یا نقصان نہیں ہے، یہ بداہت ہے، یہ اس کی تعلیل ہے، یہ تعلیل ہے لا یکن لموضوع العلم۔ بعض اوقات کیا ہے، موضوع نہیں ہوتا علم کے لیے، بداہت عدم دخل ذالک فی موضوعیت ہی اصلا، ذالک کے شرط رہے گا عدم دخل ذالک یعنی عنوان خاص نہ ہونا۔ بعض اوقات کسی علم کے لیے عنوان خاص نہ ہونا یہ کیا ہے، اس کے موضوع ہونے میں دخالت ہے، حتیٰ آپ کہیں جو ضروری ہے اس کے لیے موضوع کا نہ بھی ہو، ماشکال کام چلے گا۔ کل انشاءاللہ یہاں شروع کریں گے وقر ان کا دہب ذالک سے، یعنی محقق امی اور سارے فصول کو کل متعارف ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔